سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب محمد مبین صاحب جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب عمران پردیسی صاحب کو۔ جناب عمران پردیسی صاحب، حضرت صاحب قبلہ عالم کے 72ویں عرس مبارک کے موقع پر آپ ان کی شان میں کچھ بیان فرمائے۔ جناب محمد عمران پردیسی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قبلہ عالم کے عرس کی مبارکباد آپ سب کو۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم انا نحن نصلی علی سیدنا و مولانا محمد المعلی الشان ماہی البطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیعہ فقد اطاع اللہ کلامہ کلام اللہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ البراہ والرفرف مرکبہ وراء الوراہ سفرہ مقام الحدیتی مقامہ وقافۃ للناس امۃ اخرجۃ للناس کتابہ بیان للناس رسول الی الناس جمیعا رسول الارض کل لہ مصلی وجعل اللہ لہ مال الغنیمۃ حلالا طیبا خاتم النبیین رسول امین شفیع المذنبین صلاۃ والسلام علی آلہ وأہلہ وصحبہ ولی امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والشمس والضحیٰ والقمر اذا طلع والنہار اذا جلا واللیل اذا یغشیٰ والسماء وما بناها والارض وما طاها والنفس وما سواها فالہم فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ کرنا قمر کے شک کو ظاہر یہ حقیقت ہے، اللہ کے بندے میں اللہ کی قدرت ہے، یا ختم رسول ان سے اسلام کی عزت ہے جن خاص غلاموں کو آپ سے خاص نسبت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، رسول آئے، وہ دلائل بیانات اور نشانات کے ساتھ آئے۔ زمین و آسمان کے نشانات ان کی تائید میں ہوتے ہیں، طوفان، زلزلے، بارشیں، سیلاب، خشک طاعون وغیرہ وہ بھی ان کے نشان کی تائید میں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے لوگ اس سے معرفت حاصل نہیں کرتے اور اللہ والوں کا انکار بھی کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کھٹملوں کی کثرت ہو گئی، کبھی جوؤں کی کثرت ہو گئی، کبھی ٹڈے فصل کھا گئے، اس طرح کے اور نشانات ظاہر ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے نبوت کی نشان بتائے کہ میرے نبوت کے نشان ہیں۔ حضور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عبدالآباد تک کے لیے ہے۔ شق قمر بھی آپ کی نبوت کا ایک نشان ہے جس پر آج بھی تحقیق ہوتی ہے۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشان دیا جو بھی ابد تک قائم رہنے والا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون علی ان نبدل خیر منہم۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ مشرق اور مغربوں کا رب ہے، اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان میں سے خیر کو نکالے اور شر کو خیر سے تبدیل کرے۔ حقیقت میں مشرق اور مغرب تو ایک ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، مشارق اور مغارب، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انقلابات آئیں گے، چاہے وہ مشرقوں میں آئیں یا مغرب میں آئیں، وہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نشان رہیں گے۔ پچھلی صدی ہجری میں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے انقلابات آئے، انقلاب فرانس آیا، رشیا کا انقلاب آیا، چائنا کا انقلاب آیا۔
اب ان انقلابات کے جو بانیات تھے، جو مفکر تھے، جنہوں نے انقلاب کی فکر کو بیدار کیا، آپ کبھی ان سے سوال کریں کہ تمہیں اس انقلاب کی فکر کیسے ہوئی، یا تمہارے اندر اس انقلاب کو پیدا کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا، کس چیز نے تمہیں اس بات پر ابھارا، کس بات نے تمہیں اس کی حوصلہ افزائی کی؟ تو آپ کو ان سوالات کے جواب میں یہ جواب ملے گا کہ ہمیں جو یہ انسپائریشن ملی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملی، آپ کے عمل سے ملی، آپ کی تحریرات سے ملی، آپ کی تعلیم سے ملی۔ یہ حقیقت ہے، یہ اعترافات تاریخ میں موجود ہیں، چاہے فرانس کے انقلاب کے بانیان ہوں، یا رشیا کے انقلاب کے بانیان ہوں، یا چائنا کے انقلاب کے بانیان ہوں، ان کے پاس، سب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یورپ کے ایک مشہور مفکر جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں، آج کے یورپ نے، اس زمانے میں انہوں نے کہا جب انقلاب فرانس آیا، کہ آج کے یورپ نے اسلام کو غیر شعوری طور پہ اپنا لیا ہے، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس کو شعوری طور پہ بھی اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عرب میں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے نہیں آئے تھے، آپ کا مقام رسول اللہ الناس جمیعا کا تھا۔ ہر زمانے میں آپ کا تعارف ہونا ہے، ہر دور میں آپ کا تعارف ہونا ہے، ہر علاقے میں، مشرق اور مغرب میں آپ کا تعارف ہونا ہے، یہ ایک مقدر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا کہ ہم اس قرآن کو پھیر پھیر کے لائیں گے۔ پھیر پھیر کے لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اب کیونکہ عبدالآباد تک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مجسم قرآن بنیں گے، جو قرآن کی روح کو حمل کریں گے، اور وہ پھیر پھیر کے اللہ ان کو لائے گا۔ یہ مقدرات ہیں۔ والشمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، حضور سراج المنیرہ بن کر تشریف لائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تارے دن میں بھی ہوتے ہیں، لیکن دن میں تاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، جب سورج کی روشنی آ جاتی ہے تو تاروں کی روشنی کام نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شمس بن کر آئے، سراج المنیرہ بن کر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نبوتوں کو ختم کر دیا جو تاروں کے مانند تھیں۔ وہ تمام انبیاء کی نبوتوں کو ختم کر کے اب ایک شمس، ایک سورج جو ہے وہ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ولایت کے چاند کو لگایا۔ ہم جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے لیے فرمایا کہ اسلام کی صدی، بہترین صدی میری صدی ہے، پھر اس کے بعد والی ہے، اور پھر اس کے بعد والی ہے۔ پھر 1000 سال کے زمانے کو فیجن و اوجن کہا گیا۔ روحانی اصطلاح میں وہ زمانہ بھی لیل کا کہلاتا ہے، اسی لیے کہا کہ والقمر اذا طلعا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس فیض اوج کے زمانے میں ولایت کا چاند اولیاء اللہ کی صورت میں چمکتا رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو بلند کرتا رہا، اور اللہ کی ہدایت کا فیض دنیا کو پہنچاتے رہے۔ کیونکہ وہ دور لیل کا دور تھا، اسی لیے کہا گیا واللیل اذا یغشا۔ اس فیجن اوجن کے دور میں جو ولایت، جو اولیاء اللہ کا ظہور ہوا، وہ ایک پردے میں رہے، وہ ظاہری حکومتوں پر نہیں آئے، نہ کوئی ظاہری اسلامی خلافت قائم ہوئی۔ وہ اپنی خانقاہوں میں رہے اور دین اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرتے رہے، اور اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لیل کا مقام ہے، واللیل اذا یغشا۔ پھر اس مقام کے بعد، جس طرح رات کے بعد دن کا آنا ایک مقدر ہوتا ہے، تو اس فیض اوجن کے دور کے بعد پھر ایک دور آنا تھا، وہ دن کا دور تھا، تو اس کے لیے کہا وہ دعاہا، یعنی اس کے بعد جو دن کا دور ہے وہ دعاہا ہے۔ دعاہا کیا ہے؟ اس شمس کا ہی دعا ہے، وہ دعاہا کی ضمیر، ہا کی ضمیر سورج کی طرف، شمس کی طرف لوٹتی ہے، یعنی وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اسی کا دعا ہے وہ۔ تو اس بات کی معرفت اس سورہ شمس میں دی گئی۔ آج ہم جس ہستی کا عرس منا رہے ہیں وہ دعاہا کے مظہر ہیں، آپ کا وجود وہ دعا بن کر آیا ہے۔ جہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا کا دور شروع ہوتا ہے تو ساتھ بہت سارے چیلنجز سامنے آتے ہیں۔ اسی دور میں بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں اور بڑے بڑے چیلنجز آ رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَّ فُجُورَهَا،
و تقواہا۔ فالہم الہام سے ہے۔ الہام کہتے ہیں وہمات کو دور کرنا۔ وہمات کو دور کرنے کے لیے اللہ الہام کرتا ہے۔ اس دور میں جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج وہمات کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے، کثیر تعداد میں وہمات موجود ہیں۔ اسلام کے اوپر بہت سارے وہمات کو بلند کیا گیا ہے، اور ہر سطح پر ایک کنفیوژن ہے، ایک انتشار کی ایک حالت ہے۔ اللہ والا وہی ہوتا ہے جو اس زمانہ کے وہمات کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ حقیقت میں انسان کی راہ حق میں 4 منزلیں ہیں: ہدایت، ایمانیت، معرفت اور حاکمیت۔ ہدایت قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکی ہے۔ ایمانیت کا منبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ رحمت للعالمین پر ایمان لانا، آپ خاتم النبیین پر ایمان لانا ایمان کامل ہے۔ پھر دوسری جو 2 باتیں ہیں، معرفت اور حاکمیت۔ اب جو تصرف قرآن ہوتا ہے، صرفن القرآن ہوتا ہے، یہ ان 2 باتوں کے لیے ہوتا ہے، معرفت کے لیے اور حاکمیت کے لیے۔ ایک اولیاء اللہ ولایت کا جو رمز ہے وہ اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا لیکن ولایت کو جاری رکھا۔ دنیا میں جب ولی آتے ہیں وہ اسی کام کے لیے آتے ہیں کہ دنیا کو اسلام کی، دین حق کی حقیقی معرفت سے آگاہ کریں، اور معرفت کے ساتھ ان کو وہ حکمت سکھائیں جن حکمت سے دنیا میں شر کو خیر سے بدلا جائے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ومن اوتیا خیرن فوتیا خیرن کثیرا ومن اوتیا حکمت فقد اوتیا خیرن کثیرا۔ جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی۔ حضرت قبلہ عالم اس زمانے کے امام ہیں، اس لیے اس زمانے کی معرفت اور حکمت، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر جو وہمات ہیں اس کی فہرست بڑی لمبی ہے۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھتے ہیں، صرف ایک مثال ہے کہ آج 70 سال سے دنیا میں یہ کوششیں ہو رہی ہیں، امت مسلمہ یہ کوششیں کر رہی ہے کہ سودی نظام کو ختم کیا جائے، لیکن آج 70 سال ہو گئے اس سودی نظام کو ختم نہیں کر پا رہے، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ معرفت اور حکمت کہیں نظر نہیں آتی۔ اس دور میں جہاں آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے، ان سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ سودی نظام کو ختم کریں، تو عمران خان صاحب نے ایک فائل دی جو تقریباً 800 صفحات پر مشتمل ہے، تو اس میں وہ پورے حوال درج ہیں کہ جب سے یہ پچھلے 50-60 سالوں سے جو کوششیں کی گئیں، جتنے لوگوں نے کوششیں کی، انہوں نے کیا کوششیں کی، کتنے سوالات اٹھے، کتنے جوابات دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی نتیجہ 0 کا 0 ہے۔ دوسرے حکمرانوں نے بھی بڑی کوشش کی، عربوں نے بھی کوشش کی، امت مسلمہ میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوئی اس موضوع پر، لیکن اس کا نتیجہ نہیں آیا۔ اس کا نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ یہ بات ہے جو آج کا سب سے بڑا وہم ہے۔ اسی طرح دوسرے مسائل ہیں، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا اسلام فوبیا کا مسئلہ ہو، ہمیں ہر سطح پر یہ 2 چیزوں کی کمی نظر آتی ہے۔ امت مسلمہ میں معرفت اور حکمت نظر نہیں آتی، کیونکہ معرفت کے ساتھ حکمت لازمی ہے۔ اگر معرفت اور حکمت نہیں ہو تو انسان ان مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ تو آج کے ان مسائل کے اندر اس بات کی معرفت کہ دنیا میں اسلام کو دوبارہ کیسے نافذ کیا جائے گا اور اس کی حکمت، یہ 2 بہت بڑے ایشو ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو مبعوث کرتا ہے۔ اللہ بے اصول نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اصول دیے ہیں تو ان اصولوں کو عمل میں لانا، اس کو کیسے عمل میں لانا ہے، تو یہ بھی اللہ کا کام ہے، اور اللہ اس کے لیے اسباب بناتا ہے، لیکن دنیا اس کی معرفت نہیں حاصل کرتی، مار کھاتی ہے، اور پھر بعد میں اس کو اسی راستے پہ آنا پڑتا ہے جس راستے کے لیے اللہ نے ان کو بلایا تھا۔ تو ایک اللہ والے کی آواز اللہ کی آواز ہوتی ہے، وہ آواز انسانوں کو وہمات سے نکالنے کے لیے ہوتی ہے، وہ تقوی پہ لگانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہی بات ہے کہ آج دنیا میں معرفت نہیں ہے، اسی لیے حدیثوں میں کہا گیا من لم یعرف امام الزمانی فقط محتت جالی، کہ جو زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو حضرت قبلہ عالم جب اس زمانے کے امام ہیں
تو ان کے ساتھ بھی معرفت اور حکمت یہی ایک ولی کا ورثہ ہوتا ہے، اس کی اساس ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کے وارث ہوتے ہیں قرآن کریم ان کو اولو الالباب کہتا ہے، تو ان کے پاس بھی معرفت اور حکمت کا ہونا لازمی ہے۔ اگر معرفت اور حکمت نہیں ہے تو ہم اس ولی کا نہ تعارف کرا سکتے ہیں، نہ اس کی ولایت کا ہم وراثت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت قبلہ عالم کا وجود جس صدی میں آیا، یہ اسلام کی 14ویں صدی ہے۔ اس 14ویں صدی کے چیلنجز سب کے سامنے ہیں، لیکن حضرت قبلہ عالم کو اللہ تعالیٰ نے امام الناس اور امام جہاد بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت قبلہ عالم نے اس دور کے تمام مسائل کا حل بتایا ہے، اور آپ کے ہی وجود کو، اسی لیے آپ نے کہا کہ دیندار انجمن جو ہے وہ اسلام کا ایک آخری سہارا ہے۔ آخری سہارے سے مطلب یہی ہے کہ یہاں دنیا کے تمام مسائل کا، اسلام کے تمام مسائل کا حل ملے گا۔ اس لیے ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان معرفت اور حکمت کا درس دنیا کو دیں اور سکھائیں، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ انتشار دنیا میں پھیلا ہوا ہے، انتشار دوسرے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جذبات میں انسانوں کو بھڑکا کر جذبات ضائع بھی ہو رہے ہیں، اور اس سے اور انتشار بڑھ رہا ہے، ڈسٹریکشن ہو رہی ہے۔ انتشار اور ڈسٹریکشن میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم کریشن کریں، ہم کریٹیو کام کریں، ڈسٹریکشن کرنے والے کو ڈسٹریکشن کرنے دیں، ہمیں کریشن پر نظر رکھنی ہے، ہمیں تعمیری کام کرنا ہے، یہ ہمارا فرض ہے، اور یہی حضرت قبلہ عالم کے سے نسبت کا حق ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ سورہ شمس جہاں حضرت قبلہ عالم کا تعارف کرا رہی ہے کہ والشمس والضحیٰ، اس میں آپ کے وجود کو والضحیٰ کہا گیا۔ ضحیٰ میں کیا نشانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے وہ عربستان میں مبعوث ہوا، اور آپ کو والفجر کہا گیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی وہ وقت بھی فجر کا وقت تھا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عربستان میں فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہندوستان اور اس کے متصل علاقوں میں ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ بات اس سورہ شمس میں اشارتاً موجود تھی کہ اب جو اسلام کا اعادہ ہونا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا، اسلام ہی دوبارہ جو ہے وہ اٹھے گا اور غالب ہوگا، اور دین اسلام ہی کا دوبارہ اعادہ ہونا ہے۔ تو اس کا اشارہ دیا گیا کہ اب اس کا مقام جو ہے وہ عربستان نہیں ہوگا بلکہ ہندوستان ہوگا۔ اس کے بہت سے نشانات حدیثوں میں بھی موجود ہیں، اور بزرگان دین کے اقوال بھی اس میں موجود ہیں۔ تو یہی خلافت اعلیٰ منہاج نبوت کا مرکز بنے گا، جس میں پاکستان کا علاقہ ہے، افغانستان کا علاقہ ہے، ایران کا علاقہ ہے، ہندوستان کا علاقہ ہے۔ یہاں سے خلافت اعلیٰ منہاج نبوت قائم ہونی ہے، اور جس کی بنیاد حضرت قبلہ عالم نے رکھی ہے۔ دوسری ایک مثال جو ایک اشارہ دیا گیا سورہ شمس میں، تو وہاں ذکر کیا گیا قوم سمود کا، کذبت ثمود بطغواہا۔ قرآن کریم نے جو پچھلی امتوں کے حال بیان کیے ہیں، پچھلی قوموں کا ذکر بیان کیا ہے، تو قرآن کریم نے بہرا کہا کہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو پچھلی قوموں کے حالات بتائے تو اس میں ان مجرموں کے نشان بتائے، وہ قومیں جو مجرم بنی، جس طرح سورہ رحمان میں کہا گیا یعرف المجرمون بسیماہم، کہ مجرموں کو ان کے نشانات سے وہ لوگ پہچان لیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ نشانات جو ہیں، ان قوموں کے نشانات اللہ تعالیٰ نے بتائے، ان نشانات پر آج جو قومیں ہیں ان کو آپ کو پہچاننا ہے۔ تو قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم شعیب ہے، ان کے جو بھی نشانات ہیں وہ نشانات آپ کو آج کی قوموں میں نظر آئیں گے۔ قوم سمود کے جو نشانات ہیں، خیر اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں قرآن کریم میں، چند ایک کو بتاتا ہوں کہ قوم سمود کا مطلب ہی جونیئر کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کو عاد کا جونیئر کہا، قوم عاد کا جونیئر۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ نشانات، اگر ہم آج دیکھنا چاہیں کہ قوم سمود کے نشانات کس قوم میں ملیں گے، تو آپ کو جو قوم نظر آئے گی وہ ہندوستان نظر آئے گی، جس کی ایک نشانی میں بتایا کہ وہ اصحاب ہجر ہوں گے، پتھر والے ہوں گے۔ آج ہندوستان دنیا میں سب سے زیادہ پتھروں کو پوجنے والے ہیں، ہندوستان میں سب سے زیادہ پتھر ہیں، وہ پتھر والے کہلاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا وہ جاب الصخر بالواد، ایک وادی کو زبردستی اپنے ساتھ ملا کے رکھیں گے۔ آج کشمیر کی وادی، اس پر ہندوستان نے زبردستی قبضہ کیا۔ اس طرح اور بہت سے نشانات ہیں۔
تو یہ نشانات کے اوپر جو بتایا، تو یہ بھی ایک نشان ہے کہ یہ جب حضرت قبلہ عالم کا وجود آئے گا تو اس کا جو مرکز ہوگا وہ ہندوستان ہوگا، اور اس وقت کی جو قوم ہوگی وہ قوم سمود کے مثال ہوگی۔ حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے ہندوستان میں تبلیغ کے فرائض کو بخوبی انجام دیا، اور پورے ہندوستان پر آپ نے اپنی حجت کو قائم کیا، اور پھر آگے ہندوستان کے مسلمان ہونے کی بشارت دی۔ حضرت قبلہ عالم جہاں امام الناس بن کر آئے ہیں وہاں امام الجہاد بھی بن کر آئے ہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار راز ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نور 70 پردوں میں پوشیدہ ہے۔ وہ 70 پردے کیا ہیں؟ وہ 70 پردے اللہ کے راز ہیں، اور ہر پردے میں 1000 راز ہیں۔ اس طرح 70,000 رازوں کا ایک سمندر ہے۔ تو یہ اللہ اس کی معرفت کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے۔ بزرگان دین نے کہا کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جس کے لیے پچھلے زمانے میں اولیاء کرام نے کہا کہ یہ راز قیامت میں کھلے گا۔ حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں کا وجود ہے جس وجود نے اس راز کو کھولا۔ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے راز کو کھولنے والے آپ کا وجود ہے۔ حضرت قبلہ عالم کا وجود ایک صدی پر نہیں، یہ صدیوں پر محیط ہے۔ دنیا میں آنے والے انقلابات آپ کے منتظر ہیں۔ آپ امام الجہاد ہیں، جہاد کا امر باقی ہے۔ آپ نے تبلیغ کا فرض پورا کیا، ہجرت کی، غزوات کرائے، اب جہادی سے بھارت کھنڈ مسلمان ہوگا۔ لیکن جہاد کے لیے بھی جب حضرت قبلہ عالم نے اپنے مبلغین کو پاکستان بھیجا تو انہوں نے یہی کہا کہ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کرو۔ جہاد کے لیے تیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر صرف جذبہ جہاد کو ابھار کر ان کو لڑانا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جہاد کی بھی معرفت ہے، اس کی بھی حکمت ہے۔ جب بغیر معرفت اور بغیر حکمت کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے لیے اس کی معرفت ہونا، اس کی حکمت کا معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ جہاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فتح کو لازمی رکھا ہے۔ جب جہاد ہوگا تو فتح ہوگی، اور فتح کے بعد کے جو چیلنجز ہیں اگر اس کے لیے تیار نہ ہو مومن مسلمان تو فتح کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ان مقاصد کے دیکھتے ہوئے مسلمان قوم کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان معرفت اور حکمت کا درس مسلمانوں کو سکھایا جائے۔ بہت سے انقلابات ہیں، کچھ دیکھ چکی ہے دنیا، کچھ آگے دیکھنے والی ہے۔ یہ انقلابات حضرت قبلہ عالم کے وجود کے ساتھ متصل ہیں۔ چلے گا دور زماں یوسف کے ساتھ ساتھ۔ بن کے تمنا حسین ہند میں آئے ہیں، کم از کم تیرے بھارت کو مسلمان کر کے جائیں گے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔